اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ امام جعفر صادق سے کسی نے جانوروں کے بارے میں ایک حیران کر دینے والا سوال کیا۔ سائل نے کہا، پرندے، کیڑے اور جانور بھی یقینی طور پر طبی موت مرتے ہیں، لیکن ان طبی موت مرنے والے پرندوں کے مردہ جسم کسی کو نظر نہیں آتے۔ آخر یہ لاشیں کہاں چلی جاتی ہیں؟ ناظرین، یہ سوال بظاہر تو عام سا معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کا جواب آج کی جدید تحقیق پر صادق آتا ہے، جو امام جعفر صادق نے تقریباً 1300 سال پہلے فرمایا تھا۔ آج کی ویڈیو اسی سوال کے ضمن میں پیش خدمت ہے۔ ناظرین گرامی، ہمارے علاقے میں بے شمار پرندے، بلیاں، چوہے اور دوسرے جانور پائے جاتے ہیں۔ یہ جانور بھی اپنی طبی موت مرتے ہیں۔ روزانہ ہزاروں پرندے اور دوسرے جانور مرتے ہوں گے، لیکن ان کے مردہ جسم ہمیں کہیں نظر نہیں آتے۔ البتہ ان مردہ جانوروں کی لاشیں ہمیں نظر آتی ہیں جو قید میں مر جائیں، یا انہیں زہر دے دیا گیا ہو، یا شکاری نے یا کسی دوسرے پرندے نے انہیں گھائل کیا ہو۔ آہستہ آہستہ دم نکلتے ہوئے آپ نے کسی جانور کو نہیں دیکھا ہوگا، یہاں تک کہ کسی چیونٹی کو بھی نہیں۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، یہ مردہ اجسام تمہیں اس لیے نظر نہیں آتے کہ چوپایوں اور پرندوں اور دوسرے جانوروں کو اپنی موت کا علم اللہ کی طرف سے پہلے ہی ہو جاتا ہے، اور اس مقرر وقت سے پہلے پہاڑوں کی غاروں، کنوؤں، درختوں کے کھوکھلے تنوں، زمین کے سوراخوں یا گہرے گڑھوں میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور وہیں مر جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے، جس کی وجہ سے آج انسان سکون سے سانس لے رہا ہے، وگرنہ اگر باقی جانوروں، کیڑوں کو چھوڑ کر صرف پرندوں کو لیا جائے تو ایک اندازے کے مطابق دنیا میں پرندوں کی تعداد 700 ارب ہے۔ اگر یہ پرندے سر عام طبی موت مرتے ہوں تو زمین پر قدم رکھنے تک کی جگہ نہ ملتی۔ ہر طرف ان کے مردہ جسم ہوتے جو گندگی اور بے شمار بیماریوں کا سبب بنتے، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ناظرین گرامی، اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ایسی ہی کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔